بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، یہ جلوس اربعین امام حسین و شہدائے کربلا کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور ہر سال اپنی پرانی روایتوں کے مطابق یہ جلوس اسی راستے سے گزرتا ہے، اور اس جگہ پر امام حسین کی مظلومیت، بے کسی اور غربت کا تذکرہ بیان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان ہوتا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا، اس خبیث اور لعنتی کا نام یزید ابن معاویہ ہے، جو ظاہراً یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے حسین کو قتل کر دیا تو ہم جیت گئے، مگر آج پوری دنیا امام حسین کے غم میں شریک ہو کے یہ بتا رہی ہے کہ یزید تو جیتا نہیں تھا بلکہ ہار گیا تھا، اس لیے کہ تیری ظاہری زندگی یہ ہے کہ چند سال تو نے زندگی گزاری، مگر حسین نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر کے بتا دیا کہ حسین جس مقصد کے لیے کرب و بلا گیا تھا اس میں کل بھی کامیاب تھا اور آج بھی کامیاب ہے۔ کربلا کے حوالے سے، مظلومی امام حسین کے حوالے سے، پیغام انسانیت کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے درمیان دلی سے آئے ہوئے بزرگ عالم دین حجت الاسلام مولانا ابن حسن صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم لوگ ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے، اور یہ کربلا جو ہے اسی لیے ہے تاکہ انسانیت کا پیغام دنیا کے سامنے آیا ہو، مظلوم کی حمایت کا پیغام آیا ہو۔ میں اپنے تمام برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام پرشاسن کا، پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال ہمارے اس جلوس میں ہمارا سہیوگ کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ پروردگار ان کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ یہ امام حسین کا غم وہ عظیم غم ہے جو اس غم سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ میں علامہ اقبال کے چند مصرعوں کے ساتھ مولانا کو دعوت تقریر دوں گا کہ علی کا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا نور عین زندہ ہے۔ نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، جب سنو اذان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی حضرات جو یہاں پر موجود ہیں سبھی بہتر طریقے سے یہ بات جانتے ہیں، کیونکہ یہ جلوس اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ماتم، امام حسین علیہ السلام کا غم اس ہندوستان میں، اس عظیم ملک میں، ہمارے اس وطن عزیز میں کئی سو سال سے ہو رہا ہے، لہذا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ صرف اتنا بتانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کے غم میں، جن کے قتل ہونے کے بعد آج 1400 سال کے بعد بھی یہ قوم غم منا رہی ہے، اور یہ لوگ اپنا سر و سینہ پیٹ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے جو پروفٹ تھے اسلام کے، ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام سے نبی کریم بہت محبت فرماتے تھے۔ نبی کریم نے اپنی آغوش میں امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی تھی، اور بارہا مسلمانوں کو یہ بتایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین،
کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بے شک. اور یہ بھی سند عطا کی تھی اور مسلمانوں کو متوجہ کیا تھا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت رکھے. اور بارہا کبھی ممبر پہ موجود ہوتے اور امام حسین علیہ السلام، جبکہ امام حسین کا بچپنا تھا، 4-5 سال کے تھے، اگر مسجد میں آتے اور اپنی ردا میں الجھ کر کے گر جاتے تو خود اٹھاتے اور اٹھانے کے بعد ممبر پہ لے جاتے اور اپنے صحابہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ فرماتے کہ ھذا حسین فارفوہ، کہ یہ میرا لال حسین ہے، اسے پہچان لو. بے شک. عزیزو، امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں کہ جب یزید پر اسلامی حکومت جو ہے وہ یزید کے پاس پہنچی، تو یزید کیونکہ ایک ایسا نوجوان تھا، ایک ایسا جوان تھا کہ جو نشے میں جو ہے وہ مبتلا رہتا تھا، شراب پیتا تھا، کتوں سے کھیلتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، اور اسے اپنے مقدس رشتے، ماں و بہنوں کے رشتے کا بھی کوئی خیال نہ تھا. جب ایسے انسان تک اسلام کی حکومت پہنچ گئی اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے، نبی کریم پروفٹ محمد کے نواسے سے یہ کہا کہ تم میری حکومت کو قبول کرو اور میرے قانون کو تسلیم کرو، تو امام حسین نے کہا کہ میں تیری حکومت کو قبول نہیں کروں گا اور تیرے بنائے ہوئے قانون کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے اللہ کی طرف سے، وہی اسلام قیامت تک کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے ہے. لہٰذا میں تجھ جیسے فاسق و فاجر، تجھ جیسے بد کردار کی بیعت نہیں کر سکتا. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن کہ جس جگہ پہ رہا کرتے تھے، جس کا نام مدینہ تھا، اس شہر کو چھوڑ دیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں آئے کہ جہاں خانہ کعبہ ہے. آج خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. خانہ کعبہ کے قریب 4 مہینے رہے. جب وہاں بھی یزید نے جو ہے وہ حاجیوں کے لباس میں فوجی بھیج دیے اپنے کہ امام حسین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، تو امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیتے ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر آپ کوفے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور کوفے سے قریب تھا یہ مقام، یہ جنگل، یہ صحرا کہ جسے کرب و بلا کہا جاتا تھا. پھر آخر میں یزید کی طرف سے ایک لشکر آتا ہے اور وہ امام حسین کا راستہ روک دیتا ہے اور امام حسین کو کربلا کے اس صحرا میں لے جاتا ہے جہاں پر امام حسین نے اپنے ٹینٹ جو ہوتے تھے اس زمانے میں، جو ٹینٹ لگائے جاتے تھے، وہ وہاں لگائے اور وہیں کربلا کے میدان میں پھر یہ جنگ ہوئی، جس میں 3 دن تک جناب امام حسین علیہ السلام ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، جبکہ وہاں نہر فرات بہہ رہی تھی لیکن اس پر پہرے بیٹھا دیے گئے تاکہ یہاں سے کوئی بھی امام کا چاہنے والا پانی نہ لے جا سکے. لہذا 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے، 3 دن کی بھوکی پیاسی خواتین، اور اس عالم میں یہ تمام افراد جو 72 کی تعداد تاریخ نے لکھی، اس وقت کی سپر پاور حکومت کو ان 72 نے انسانیت کو بچانے کے لیے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ چاہا کہ ہم قربانیاں دیں لیکن انسانیت باقی رہے، انسانیت کے رشتے باقی رہیں، امن و امان قائم ہو اس دنیا کے اندر. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی. اور آپ جانتے ہیں، مسلمان بھائی ہمارے یہاں جانتے ہیں، جو بھی مسلمان بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب کلمے میں شریک ہیں. ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے. ہم سب جو ہیں بھائی بھائی ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، یقیناً وہ نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہے، اور نبی کریم کا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ آل رسول سے محبت کرتا ہے. لہذا جسے آل رسول سے محبت ہے، اور امام حسین آل رسول میں ایک اہم ترین فرد ہیں، امام حسین کے بغیر اہل بیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لہذا ہر مسلمان امام حسین سے محبت کرتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم یہ 40 جسے ہم چہلم امام حسین کہہ رہے ہیں، یعنی 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام یزید کی حکومت میں، یزید کے حکم سے
3 दिन के भूखे प्यासे अपनी औलाद, अपने भतीजों, अपने भांजों, अपने चाहने वालों के साथ बेदर्दी के साथ, जुल्म के साथ शहीद कर दिए गए। और उसके बाद उनके घर की ख़वातीन को, जो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटियां थीं, जो हज़रत अली जो चौथे खलीफा हैं मुसलमानों के, उनकी बेटियां थीं, नबी करीम की नवासियां थीं, उनके हाथों में रस्सियां बांध करके उनको जो है शहर बहर शहर फिराया गया, उन बच्चों को शहर ब शहर फिराया गया। इसलिए जब आज की तारीख़ में 1 साल के बाद, 1 साल यजीद ने उन्हें कैद में रखा, 1 साल के बाद जब रिहाई मिली, तो आज की तारीख़ में वो असीराने करबला में दोबारा से वारिद हुए। इसको चेहलुम से याद किया जाता है। यानी 40 दिन कहाँ से, मुहर्रम की 10 तारीख से लेकर के मुहर्रम की सफ़र की 20 तारीख तक 40 दिन पूरे होते हैं। इसलिए हम जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन के बेटे थे और उन बीबियों की याद में ये 40वां इमाम का चेहलुम मनाते हैं, इमाम का गम मनाते हैं, इमाम के गम में मातम करते हैं, सरोसीना पीटते हैं। अच्छा, ये गिरिया जो इमाम के ऊपर किया जाता है, ये खाली हम नहीं करते, ये गिरिया सहाबाए किराम ने भी किया है, ये गिरिया ताबईन किराम ने भी किया है, ये गिरिया जो है उलमाए इस्लाम ने किया है। और आज आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब उठाइए, यूट्यूब के ख़जाने में देखिए, अल्लामा मौलाना जो है वो ताहिरुल क़ादरी, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आप उनको देखिए कि वो इमाम हुसैन के मसाइब बयान कर रहे हैं और तमाम हमारे अहले सुन्नत भाई, मुसलमान भाई उन मसाइब को सुन रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़लूमियत पर सरो सीना पीट रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, आहो फुगा कर रहे हैं। और जल्दी से मैं आपको बताऊं, हमारी उम्मत में, हमारे यानी मुसलमानों में, बिलखुसूस अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ 6 किताबें बड़ी मोतबर और सही किताबें हैं। उन 6 में से एक किताब है सुनन तिरमिज़ी। सुनन तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। आप जाकर के अपने उलमा से पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि क्या वाक़ईन हमारी ही किताबों में रिवायतें मौजूद हैं। उसमें रिवायत मौजूद है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मे सलमा, जो नबी करीम की ज़ौजा थी, आपकी वाइफ थी, उनके घर तशरीफ़ लाए, उनके हुजरे में तशरीफ़ लाए और उनसे ये फरमाया, उम्मे सलमा मैं हुजरे में जा रहा हूँ आराम के लिए, अगर कोई आए तो उसे आने न देना, मना कर देना। लेकिन इसी असना में इमाम हुसैन के, जिनकी उम्र जो है उस वक्त 5 या 6 साल की थी, जनाब उम्मे सलमा जो नानी होती थी इमाम हुसैन की, उनके घर पे तशरीफ़ लाए। तो एक मरतबा उम्मे सलमा ने नबी के हुक्म के मुताबिक इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिया और कहा, बेटा आपके नाना जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप हुजरे में न जाएं। इमाम हुसैन, जैसे ही नबी करीम ने उम्मे सलमा की आवाज़ सुनी, पूछा उम्मे सलमा कौन आया है? कहा आपके नवासे हुसैन आए हैं। भाई एक मरतबा नबी करीम ने फरमाया कि अगर हुसैन आए हैं तो हुसैन को मेरे पास ले आओ। हुसैन को जो है वो दे दिया जनाब उम्मे सलमा ने। नबी करीम ने इमाम हुसैन को, अपने नवासे को अपने सीने पे लिटा लिया। अभी सीने पे लिटाए हुए प्यार कर रहे थे कि एक मरतबा खुदा की तरफ से जनाब जिब्राइल आए और आने के बाद ये खबर दी, ऐ अल्लाह के रसूल, जिस नवासे को, जिस बेटे को आप इतना प्यार कर रहे हैं, आपका यही बेटा होगा जो आपकी उम्मत के हाथों 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में कत्ल किया जाएगा। तो जैसे ही नबी ने यह खबर सुनी तो आपने गिरिया फरमाया। उम्मे सलमा कहती कि मैंने हुजूर पाक के गिरिये की आवाज़ सुनी, जल्दी से मैंने दफ्तर बात किया, पूछा या रसूल अल्लाह ये रोने का सबब क्या है? तो नबी करीम ने फरमाया कि अभी मैं अपने बेटे हुसैन को प्यार कर रहा था कि इसी असना में मुझे ये खबर दी गई कि ये बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा मेरी उम्मत के हाथों जो है शहीद किया जाएगा, मैं इसलिए गिरिया कर रहा हूँ। तो ये नबी करीम ने इमाम हुसैन पे शहादत से पहले, जब शहादत की खबर दी गई, उस वक्त गिरिया किया। और मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल में, ज़रा गौर से सुनिएगा, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल, इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हो, वो जो हैं उम्मत मुस्लिमा के चौथे फ़िक़ही इमाम हैं, चौथे इमाम हैं, आखिरी इमाम हैं फ़िक़ह में। उन्होंने अपनी मुस्नद के अंदर ये रिवायत लिखी कि जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई, इमाम हुसैन को कत्ल किया गया, जिसको हम यौम आशूरा कहते हैं, मुहर्रम की 10 तारीख, जब इमाम हुसैन शहीद किए गए तो जनाब उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा। ख्वाब क्या देखा?
دیکھا کہ نبی کریم تشریف لائے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، اپنی داڑھی پر خون ملا ہوا ہے، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور سینہ چاک کیا ہوا ہے، تو پوچھا یا رسول اللہ میں یہ آپ کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ تو ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا ام سلمہ تم آرام کر رہی ہو، میرا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا، میں حسین کے قتل میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میں نے یہ حسین کا خون اپنی داڑھی پہ ملا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خود نبی کریم عاشور کے دن اس حالت میں دیکھے جاتے ہیں، اور دیکھنے والی کوئی غیر نہیں، ان کی زوجہ جناب ام سلمہ ہیں، اور روایت اس کتاب میں ہے جو صحیح کتاب ہے ہمارے ہاں، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، جبکہ امام بخاری، امام مسلم اور تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی نبی کو خواب میں دیکھے تو اس نے یقیناً نبی ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ نبی کی شکل میں کوئی اور خواب میں نہیں آ سکتا، نبی کی صورت میں کوئی اور خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گریہ کر رہے ہیں یہ صرف ہماری طرف سے نہیں بلکہ ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ جو ہم سر و سینہ چاک کیے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں، یہ نبی کریم کی سنت میں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، صحیح نا، جو دوسرے خلیفہ کے بیٹے تھے، ان کا ایک قول امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے اور یہ شیعوں کا بنایا ہوا، تو امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ جس وقت عبداللہ ابن عمر عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، طواف کے بعد جب وہ طواف سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ کوفے کے کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، آپ نبی کے صحابی ہیں، آپ نبی کے ساتھ رہے ہیں، لہذا یہ بتائیے کہ اگر کوئی حج کے احرام میں یا عمرے کی حالت میں طواف کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کوئی مکھی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر تڑپ گئے، غصہ ہو گئے، جلال آ گیا، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے لوگوں ذرا میرے قریب آ جاؤ، وہاں جو مسلمان موجود تھے، میرے قریب آ جاؤ، سب کو قریب بلایا کہ دیکھو یہ کوفی مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی مکھی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فرزند رسول امام حسین کے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا۔ یعنی عبداللہ ابن عمر بھی غم مناتے تھے، افسوس کرتے تھے اس بات پر۔ اور ایک اور روایت سنا دوں میں آپ کو، ایک اور صحابی ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ بھی نبی کے صحابی ہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، جا کر کے علماء سے پوچھئے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے یا نہیں ہے، آپ کے علماء بتائیں گے، ہمارے علماء اسلام بتائیں گے کہ ہاں یہ روایت ہے یا نہیں ہے۔ روایت یہ کہ جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ اسیروں کا امام حسین کی شہادت کے بعد کوفے میں پہنچا تو ابن زیاد کے سامنے حاضر کیے گئے، اور امام حسین کا کٹا ہوا سر کربلا سے کوفے لایا گیا، کوفے سے شام لے جایا گیا، اور اس سر کو جو ہے ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اور تشت میں رکھا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، ابن زیاد کون تھا؟ گورنر تھا یزید کی حکومت میں، کوفے کا حاکم تھا، اس نے امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی ماری، تو جیسے ہی چھڑی ماری تو ایک مرتبہ صحابی رسول زید ابن ارقم چیخ مار کر کے رونے لگے، کہنے لگے ابن زیاد تو جن دندان مبارک پہ جن لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم امام حسین کے بوسے لیا کرتے تھے، ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو غم منا رہے ہیں ہم، یہ سنت رسول کے مطابق ہے، یہ وہ ہے جو نبی نے منایا، صحابہ نے منایا، ازواج رسول میں ام سلمہ موجود تھی، انہوں نے امام کا غم منایا، انہوں نے خواب میں نبی کریم کو دیکھا۔ اور ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی ماشاءاللہ سے ہمیشہ ان جلوسوں میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہمارے پرشاسن کے لوگ، ہمارے پولیس کے نوجوان، وہ سب ہماری اس میں مدد کرتے ہیں تاکہ یہ جلوس امن و امان کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچ سکے۔ ہم ان سبھی کے شکر گزار ہیں، اور یقیناً امام حسین نے شاید اسی لیے ہندوستان میں آنے کی تمنا کی تھی۔ امام جانتے تھے کہ مسلمان مجھے میری عزت کریں یا نہ کریں، اگر میں ہندوستان چلا جاؤں گا تو ہندوستان کے لوگوں میں انسانیت باقی ہے، یقیناً جو ہے وہ مجھے کوئی
تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور شاید اسی تمنا کی وجہ ہے کہ آج یہاں ہمارے سارے ہندو بھائی ہمارے اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, ہمارے مسلمان بھائی شریک ہیں, ہم سب کے شکر گزار ہیں. اور اس کی جزا تو آپ کو اللہ دے گا اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دیں گے, اور آپ کی خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, یہ انقلاب کی شروعات تھی کہ امام حسین کے سر کو اور اسلام کا یہی پیغام تھا کہ جیو اور جینے دو. دنیا کی واحد شخصیت امام حسین وہ ہے جنہوں نے کربلا کے اندر, ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کوئی خوشی منائی جاتی ہے تو روشنی کی جاتی ہے, شمع لگائی جاتی ہے اور دور دور تک اجالا کیا جاتا ہے. ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوتا رات میں کہ جس کے اندر روشنی نہ کی جاتی ہو. لیکن دنیا کی واحد شخصیت امام حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے خیمے میں اندھیرا کر کے پوری دنیا میں اجالا کر دیا ہے. اور ایک تنہا ہونے کے بعد امام حسین نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو جب حق پر ہو تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب پرندہ کوئی چیل وغیرہ کسی چھوٹے پرندے کا جو ہے بچہ وغیرہ کھا جاتا ہے یا انڈے کو کھا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی چڑیا اس کا تعاقب کرتی ہوئی, پیچھا کرتی ہوئی اسے دوڑانا شروع کر دیتی ہے, اور وہ خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے آگے آگے بھاگنے لگتی ہے. یہ خوف کیوں ہے؟ کہا کہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے جرم کیا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ حسین کے 72 لاکھ پہ غالب آ گئے تھے, اس لیے کہ حسین حق پہ تھے. حسین جو ہے تو ہمیشہ ہمیشہ سے حق کا پیغام دے رہے تھے اور یزید کو بتا رہے تھے کہ یزید کیسا کردار ہے, کیسا کردار ہے کہ جس یزید نے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر آگ لگائی ہو, جس نے مدینے کو جو ہے تو حلال کر دیا ہو, کہ جو ہے تو جس کے بعد جو ہے تو 1000 بچے زنا سے پیدا ہوئے تھے. وہ یزید کے جو شراب پیتا تھا, بندروں سے کھیلتا تھا, نہ ماؤں میں فرق تھا نہ بہنوں میں فرق تھا. حسین نے اسی فرق کو مٹانے کے لیے اپنی قربانی دی تاکہ دنیا کے اندر یہ پیغام باقی رہ جائے کہ حسین نے قربانی دے کے اسلام کو زندہ و جاوید بنا دیا. بس آخر دعوانا, میں آخر میں پرشاسن کا, تمام لوگوں کا, اپنے ہندوستان بھائیوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے تو ہماری ہر طریقے سے مدد کی ہے اور اس کو جو ہے تو باقی رکھا ہے.